کہ بہت ساری تھیوریز ذہنوں میں ہوتی ہیں، کہیں سازشی تھیوریز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل تھیوریز ہوتی ہیں، پاکستان میں ملک کے اندر کئی سازشیں جنم لے رہی ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں صورتحال کیا یہی ہوتی ہے کہ عوام کی کہیں کوئی ریپرزنٹیشن نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، اور جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، یعنی میز کے اس طرف بھی ہم، میز کے اس طرف بھی ہم، اور آپس میں ہی ڈیل کر لیتے ہیں، عوام کہیں موجود نہیں ہوتی، نہ ہوگی۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہی مستقبل ہے پاکستان کا؟ جی بالکل، ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے۔ دیکھیے، دونوں میرے بڑے بھائیوں نے جو بات کی، مجھے دونوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو تناؤ کا یا ایک لڑائی کی صورت جو بتائی دو فریقوں میں، پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں، ظاہر ہے 9 مئی ہے، اور اس کے بعد ایک طرف 9 مئی کو حل ہونا ہے، دوسری طرف مینڈیٹ چوری اور مقدمے، سزائیں اور گرفتاریاں، جیلیں، حوالاتیں ہیں، تو وہ ہے۔ اور دوسرا جو لغاری صاحب نے عالمی سطح کا بنایا، دونوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک بات ہے۔ میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ یہ سارا ہر جگہ پریشر ہوتے ہیں، ہر جگہ دباؤ ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کسی لڑائی نے نہیں روکا کسی حکومت کو کہ وہ اچھا اسپتال نہ بنائے، اچھا سکول نہ بنائے۔ کسی حکومت نے نہیں روکا کہ وہ کرپشن نہ روکے، کسی حکومت نے نہیں روکا کہ وہ لوٹ مار نہ روکے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ لوٹ مار میں خود ملوث ہوں، کرپشن میں خود ملوث ہوں، آپ ایک ڈیل اور ڈھیل کے تحت آئے ہوں، آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو، آپ کچھ ایفرٹ بھی کرتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوں، آپ کی صبح دوپہر شام اپنے سیاسی مخالف کو فکس کرنے میں ہو، اور آپ طے و بالا کر دیں، یعنی آپ آئین توڑنا بھی پڑے تو توڑ دیں، آئین مینڈیٹ چوری کرنا پڑے تو کر لیں، اور آپ بغاوت اور بین لگانا چاہیں تو لگا لیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ جن کاموں کے لیے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم بجلی مفت دیں گے، ہم نوکریاں دیں گے، ہم گھر بنا کے دیں گے، ہم آپ کی زندگی میں سہولت لائیں گے، ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے، ہم پبلک ٹرانسپورٹ چلائیں گے، ہم باقی سارا کریں گے۔ تو اس طرف کیا ہوا؟ ان لوگوں کا کیا ہے؟ اب ویسے ہی یہ اس ملک میں الیکشن تو اب ایک مذاق بن گیا ہے۔ کہیں بھی گلی محلوں میں چلے جائیں اور جا کے پوچھ لیں کہ الیکشن کیا ہوتا ہے پاکستان میں، تو لوگ ہنستے ہیں۔ اور پھر دکھ تکلیف یہ ہوتا ہے کہ آپ تو ان ساری چیزوں کے ڈسے ہوئے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا ہے، آپ نے پورا نظام بٹھا دیا۔ آپ کہتے تھے جعلی مقدمے نہیں بننے چاہیے، آپ نے بھرمار کر دی۔ آپ کہتے تھے سیاسی انتقام نہیں لینا چاہیے، آپ کے جھاگیں ہیں جو منہ سے ختم ہی نہیں ہو رہی، زہر ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا آپ کا۔ آپ کہتے تھے کہ نہ گورننس پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے، ہو گئی گورننس پرفارمنس اچھی۔ کدھر ہیں وہ جو خوشحالی دینے آئے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب؟ کدھر ہیں وہ جو پاکستان کو ترقی دینے آئے تھے؟ کدھر ہیں وہ جن کے لیے پورا نظام سرنڈر کر گیا تھا؟ کدھر ہیں وہ جو پاکستان سنبھالنے آئے تھے؟ یہ بتائیں نا کہ چیف جسٹس صاحب کی تبدیلی ہونے والی ہے، اور پی ٹی آئی کی سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں۔ انصار آبادی صاحب نے کالم لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خوش ہے اور نون لیگ جو ہے وہ خوف کا شکار ہے۔ کیا واقعی اس طرح کی صورتحال ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ باقی جو چیزیں جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، یہی چند ویریبلز ہوتے ہیں ہماری پولیٹکس کے اندر۔ جی بالکل، ہونا نہ ہونا یہ پاکستان جیسے ملک میں آج کی صورتحال میں آج تک کا پریڈکشن کی جا سکتی، کل کیا کوئی ایونٹ ہو جائے، سارا کچھ ہی بدل جائے۔ لیکن ہے خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے، چار دیواری کے پامالی کے حوالے سے، الیکشن ڈکیتی کے حوالے سے، اور باقی 2-3 درخواستیں ان کی مقدموں، جیلوں اور وہ باقی جو ان حوالے سے، وہ ساری سپریم کورٹ پڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ یہی 1.5 سال پہلے یہ وہ ڈھول بجا رہے تھے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب آ گئے ہیں، بس سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب فائز عیسیٰ قاضی صاحب جا رہے ہیں۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب اس وقت ویسے ہی ہیں منارٹی میں، جیسے سپریم کورٹ میں جیسے عمر عطا بندیال آخری دنوں میں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ درخواستیں لگ سکتی ہیں، کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ لگنی چاہیے، بالکل لگنی چاہیے۔ کیوں الیکشن کمیشن نے آج 39 کہہ کے ایک اور ایفرٹ کی ہے
41 کے حوالے سے کہ ان کا بتا دیں 41 ممبران کے حوالے سے 39 مان کے, کیونکہ اب نہیں وہ روک سکتے. اب سپریم کورٹ اس پہ متفق ہے, متحد ہے, وہ لگائے گی توہین عدالت, اور توہین عدالت لگ گئی تو وہ والا نہیں ہوگا کہ ہم 20 ارب نہیں دیتے جائیں, ہمارے پاس نہیں ہے, عمر عطا بندیال صاحب ہم آپ کے حکم نامے نہیں مانتے. تو یہ خوف ہے, لیکن یہ خوف جو ہے یہ کوئی جھوٹ پر مبنی ہے نہیں ہے. اگر آپ نے چوری نہیں کی, آپ نے 2 نمبری نہیں کی, تو آپ سیدھے کھڑے رہیں, کہیں کہ جو بھی چیف جسٹس آئے گا وہ کرے گا. تو اب یہ خوف بھی ہے کہ الیکشن کا جب تحریک انصاف واپس آ چکی, ان کو مخصوص نشستیں مل چکی, تو الیکشن ڈکیتی پر بھی بات ہوگی, مقدموں پر بھی بات ہوگی. جس طرح ہوا میں بکھر رہے ہیں مقدمے, کتنی دیر اور آپ اندر رکھ سکیں گے. اس کے علاوہ آگے آپ کے پاس کوئی گورننس پرفارمنس نہیں ہے, وہ کیا ہو سکے گا. آگے آپ ایک پلس رات پہ چل رہے ہیں 1 پیج پہ, وہ کیا ہوگا. اور آگے آپ دہشت گردی کا معاملہ ہے, معاشی معاملہ ہے, وہ کیا ہوگا. اس کو تو ہم دیکھ ہی رہے نا سر, یہ تمام معاملات, اس میں تو ہمیں حکومت کی کارکردگی, اس پر آپ پہلے بھی بات کر چکے, تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کوئی کارکردگی کیسے ہوگی جب حکومت ہر روز ایک نئے دباؤ میں ہمیں نظر آ رہی ہوگی. حفیظ اللہ نیازی صاحب, پہلے بھی موضوع یہی تھا اور ابھی بھی موضوع یہی ہے کہ فنڈامنٹلز اپنی جگہ موجود ہیں, تو وہ ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلیں گے. لیکن جو ویریبلز ہیں, اب چیف جسٹس صاحب کی جانے کا وقت ہو رہا ہے, حکومت کے پاس اب 2/3 میجورٹی بھی موجود نہیں ہے. کیا واقعی حکومت کو کے لیے خوف کا باعث ہوگا اس وقت, جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, انصار عباسی صاحب نے لکھا کہ یہ خوف کا باعث ہے کہ چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ مجھے نہیں پتا کہ انصار عباسی صاحب نے کیا لکھا ہے, لیکن یہ جو چوائسیز ہوتی ہیں نا, ہر وقت ہر بندہ نہیں طے کر سکتا. اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں طے کر سکتی کہ اس نے یہ راہ عمل ڈھونڈ لی ہے اور اس پہ وہ کار باندھ رہیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. نہ عمران خان کر سکتا ہے, نہ حکومت کر سکتی ہے, کیونکہ بہت سارے ادر ویریبلز ہوتے ہیں اور زمینی حقائق ہوتے ہیں اور کچھ حالات کی کمپلشنز ہوتی ہے. بالکل. میں گھر سے جانا چلا ہوں آپ کو ملنے کے لیے, اور میں پھر دنیا ٹی وی کے چینل تک پہنچتا ہوں لاہور کے اندر, تو راستے میں ٹرک الٹے پڑے ہیں, میں نہیں پہنچ سکتا ہوں. اب یہ کہنا میں نے ارادہ کیا ہوتا, میں پہنچ نہیں تھا اور اب طے ہو گیا. یہ جو مستقبل ہے پاکستان کو سیاسی, اس کے اندر جو ویریبلز ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوں گے اور کیا ڈکٹیٹ کراتے ہیں, پہلی بات. دوسری میں یہاں پوچھتا ہوں کہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ تھے جنہوں نے الیکشن کو RTS الیکشن کہتے تھے, یہ آپ تھے کہ جنہوں نے یہ عمران خان کے اقتصادیات کو آپ نے کہا کہ تباہ کر گیا, یہ آپ تھے کہ جو مقدمات کو اوپر آواز اٹھاتے تھے. میں سے یہ پوچھا تھا یہ آپ کون ہیں؟ وہ یقین ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوگا, کیونکہ 2018 کے الیکشن, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 18 کے الیکشن عمران خان نے نہیں کرائے تھے, عمران خان بینیفیشری تھا جیسے آپ نے ابھی کہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرائے تھے. 2024 کے الیکشن کو نواز شریف کا قصور نہیں تھا. اگر ان کو دھاندلی کا الزام لگا ہے, جن کا قصور ہے ان کا گربان پکڑے آپ,